اور خصوصاً مذاہب اسلامی میں تمام برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا بلا شک احترام ہے اور ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ان کا معاملہ اور ان کے علماء کا معاملہ الگ ہے۔ ان کے اکثر علماء وہ ہیں کہ جو فضائل اہل بیت علیہم السلام چھپاتے رہے اور ان کے دشمنوں کے فضائل بیان کرتے رہے۔ انہوں نے اس جرم میں کہ ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو بے نقاب کرتے ہیں، تو شیعوں کو قتل کروایا اور بدترین ظلم ڈھائے، اور پھر ایک قانون بنایا کہ مشاجرات صحابہ بیان نہیں ہو سکتے، اور سب کو بنا دیا جنت کا ستارہ، اور سب کے لیے کہہ دیا کہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں اور ان میں سے کسی کی بھی مخالفت نہیں ہو سکتی، کسی سے بھی دین لیا جائے وہ صحیح ہے۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع ہے، اللہ کی اطاعت کا جلوہ نظر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اور بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا جلوہ نظر آئے گا اطاعت قرآن اور اطاعت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ لہذا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گیا اور جو ان کے بعد ان کی آل کے مقابلے میں کھڑا ہوا، ہمارے حساب سے وہ باطل ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس شخص کو پہچانوائیں اور اس کو حق نہ بننے دیں۔ اہل سنت علماء کچھ جرت کر کے حقائق بیان کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر جو دشمن رسول اور آل رسول ملا ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جو حقائق بیان کرتے ہیں اس وجہ سے کہ حقائق بیان ہونے چاہیے اور اہل بیت کا حق واضح ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر طارق جمیل صاحب نے صرف مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے لفظ مولا کا ذکر کیا، اور آپ دیکھیں یہ سب کے سب خلاف ہو گئے۔ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے کسی کو برا کہا، فقط مولا امیر المؤمنین کے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ جب مولا کہا تو بہت سارے لوگوں کو تدریجاً توجہ ہوگی کہ اس مولا کے معنی کیا ہیں، اور پھر مولا امیر المؤمنین کا حق واضح ہوگا۔ تو ہر دور میں علماء حقائق بیان کرتے رہے، بس ایک وہ طبقہ ہے کہ جو حق بیان کرتا ہے حق بیان کرنے کے لیے، لیکن کچھ لوگ معاویہ کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے، اور بنو امیہ کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بتائیں کہ اسلام بہت ہی امن و امان کے ساتھ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا تھا، اور یہ جو کچھ ہوا ہے معاویہ کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ معاویہ سے پہلے جو عالم اسلام کی پہلی جنگ تھی وہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے ہوئی، اور جب وہ مولا امیر المؤمنین سے جنگ کرنا چاہ رہی تھیں تو اس سے پہلے وہ حضرت عثمان کے قتل کا فتویٰ دے چکی تھیں، اور ان سے پہلے اگر دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ کا حق غصب ہو چکا تھا، اہل بیت پر ظلم ہو چکا تھا۔ تو ان تمام مظالم کو چھپانے کے لیے اب یہ شور کیا جائے کہ یہ سب بنو امیہ نے کر دیا۔ بلا شک بنو امیہ نے بہت ظلم ڈھایا، لیکن بنو امیہ نے اہل بیت پر ظلم کی ابتدا نہیں کی۔ معاویہ نے بہت ظلم کیا لیکن اس نے ابتدا نہیں کی، ابتدا کہیں اور سے ہوئی تھی، اور وہ بھی انشاءاللہ تدریجاً واضح ہو جائے گا۔ اردن کے مشہور و معروف اسلامی قائدین اور وہاں کے علماء میں سے اور محققین میں سے، اور خصوصاً اردن کی اخوان المسلمین کے سربراہان میں سے، اور کئی دفعہ اردن کی اخوان المسلمین کے صدر یا رئیس یا سربراہ رہ چکے ہیں، اور ان کا نام ہے ذکی بنی ارشید۔ انہوں نے بعض جگہ اپنے بیانات میں سیسی کو نسبت دی معاویہ سے کہ یہ سیسی جو ہے معاویہ جیسا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب سیسی کی مذمت کرتے ہوئے کہیں کہ یہ معاویہ جیسا ہے، اس کا مطلب ہے معاویہ کو وہ گالی سمجھ رہے ہیں، اور جب ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں معاویہ اور داعش میں فرق نہیں ہے کچھ، یعنی IS میں، اور حقیقت بھی ہے کہ جو قتل عام کا بازار معاویہ نے گرم کیا اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قتل کیا، وہ سب کچھ وہی کام تھا کہ جو اس زمانے میں طالبان، القاعدہ، لشکر جھنگوی، سپاہ صحابہ یا مڈل ایسٹ میں داعش یا بالفاظ دیگر IS نے انجام دیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم دکھاتے ہیں کہ کیا وہاں پر شور ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً آج سے 1.5 مہینے پہلے ہوا۔ آپ کے سامنے اخبار ہے عربک RT، اور اس کے نشر کی تاریخ ہے 16 مئی 2022۔ اکبر و حزب اسلامی فی الاردن،
کہ اردن کی سب سے بڑی اسلامی جماعت نے یجمد عضویت قیادی کے اپنے ایک رہبر کی ممبرشپ کو فریز کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا ہے؟ شبہ معاویہ بن ابی سفیان بعناصر داعش، کیونکہ انہوں نے معاویہ ابی سفیان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ داعش جیسا ہے۔ البتہ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ معاویہ داعش جیسا نہیں ہے، بلکہ داعش جس روش پہ ہے وہ روش معاویہ سے لی ہے، اور پھر معاویہ کے جلادوں میں سے جلاد بسر ابن ارطاس سے لی ہے، اور اسی طرح سے وہ جلاد کہ جو مصر میں گورنر تھا وہ بھی صحابی تھا، اس کا نام تھا معاویہ بن خدیج، کہ جس نے جناب محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا اور مردار گدھے میں ڈلوا کے ان کو جلوا دیا۔ موقع عمان نیٹ، اور یہاں پر بھی یہ دفتر دکھایا ہے کہ ذکی بنی رشید نے توہین کی ہے صحابی جلیل کی، کس کی؟ معاویہ بن ابی سفیان کی۔ اور اب آپ کے سامنے اخبار ہے صحیفہ نیسان، اور اس کی تاریخ بھی ہے 15 مئی 2022، اور یہاں کی ہیڈنگ ہے ان تمجید عضویت ذکی بنی رشید، کہ یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ذکی بنی رشید کی جو ممبرشپ فریز کر دی گئی ہے، اور پھر انتخابات میں کیا ہوگا اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اب آپ کے سامنے اخبار ہے القدس العربی 22 مئی 2022 کا، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ماذا فعل الاخ الذکی، کہ کیا کیا برادر ذکی نے، اور پھر بیچ میں انہوں نے ایک جملہ اضافہ کیا، اور وہ ہے اخوۃ یوسف و معاویہ و داعش، کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور معاویہ اور داعش۔ اب آپ کے سامنے اخبار ہے الشرق الاوسط، اور ہیڈنگ ہے الاردن العمل الاسلامی یجمد عضویت قیادی بدعوی الاساءۃ للصحابی، کہ اردن کی خبر ہے کہ عمل اسلامی کے جو وہاں کی ایک اخوان المسلمین کی سب سے بڑی جماعت ہے، انہوں نے فریز کر دیا ہے اپنے ایک رہبر کی ممبرشپ کو، اور وجہ کیا بتائی؟ کہ انہوں نے توہین کی ہے ایک صحابی کی۔ اب اصل میں ہے کیا وہ توہین؟ تو وہ ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے، شبہ معاویہ بن ابی سفیان بداعش، کہ انہوں نے کہا ہے کہ معاویہ جو ہے وہ داعش جیسا تھا۔ تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعاً انہوں نے غلط کہا، انہیں کہنا چاہیے کہ داعش یعنی ISIS جو ہے وہ معاویہ کی سیرت اور سنت پر ہے۔ اب آپ کے سامنے اخبار ہے رائے الیوم، اور اس کی تاریخ ہے 16 مئی 2022، اور یہاں پر بھی وہی ہیڈنگ ہے معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں، اور پھر یہ کہ اردن کی ایک بڑی جماعت اخوان المسلمین کی، کہ ان کے سربراہوں میں سے ایک الشیخ بنی رشید، اور کیا کیا انہوں نے کہ جی توہین کی۔ اور وہ توہین کیا ہے؟ اصاعت للصحابی الجلیل، کہ ایک جلیل القدر صحابی کی توہین کر دی۔ وہ توہین کیا کر دی؟ کہ کہا ہے کہ وہ یعنی معاویہ داعش جیسا تھا۔ یہاں پہ کہا جائے گا کہ نہیں، داعش معاویہ جیسے ہیں اور ان جیسوں کی سیرت اور سنت پر چلتے ہیں۔ اب یہاں پر بات سوشل میڈیا پہ ڈسکشن ہے کہ اخوانی ذکی بنی رشید نے، کہ اللہ اس کی ہدایت کرے، اس نے طعنہ مارا ہے معاویہ بن ابی سفیان پر، اور یہ کہ اس نے نظام شورا کو ختم کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے توبہ کر لو کیونکہ موت قریب ہے اور تمہیں کوئی ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ کافی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں معاویہ تمہارا مخالف ہوگا۔ یعنی معاویہ نے مولا امیر المومنین کو گالیاں دلوائیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا، اصحاب کو قتل کیا، خصوصاً صحابی جلیل القدر جناب حجر بن عدی کو قتل کیا، زنجیروں کے ساتھ ہی وہ دفن کیے گئے، اور ایسے آدمی کی مخالفت کرنے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ تمہارا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مخالف ہوگا۔ اب آپ کے سامنے اخبار ہے دا ورلڈ نیوز، اور اس کی تاریخ ہے عمان سے یہ نشر ہوتا ہے، اور اس کی تاریخ ہے مئی 16 2022، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے اصاعت امین حزب جبہت العمل الاسلامی الاردنی سابقا للصحابی معاویہ بن ابی سفیان تضع فی ورطۃ،
کہ اردن کی جبہہ اسلامی جماعت کے سیکرٹری نے جو توہین کی ہے کچھ عرصے پہلے معاویہ بن ابی سفیان کی کہ جو صحابی ہے، اس توہین نے انہیں بہت ہی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ توہین کیا کی تھی؟ وہ توہین کیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان و تشبیہہ ایاہ بے داعشی، کہ معاویہ بن ابی سفیان کو تشبیہ دی تھی داعش سے، یعنی IS سے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک ٹویٹ ہے کہ جس میں ذکی بنی ارشید کہہ رہے ہیں مل فرق بین معاویہ و یزید و بین سیسی و امثالہ، کہ کیا فرق ہے معاویہ اور یزید اور سیسی اور اس جیسوں کے درمیان۔ تو محمد ابو نائل جو ہے، کیونکہ یہی ٹویٹ ان کا نکلا تھا آگے، تو محمد ابو نائل ایک شخص ہے جو جواب دے رہا ہے ذکی بنی ارشید کو کہ تم نے توہین کی ہے کہ کاتب وحی کو خائن سے نسبت دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اپنی بات کو سوچو اور اعتدال کی جانب آؤ۔ بعد میں یہ تاکید سے کہتے ہیں لا فرق بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ معاویہ باغی تھا اور اس نے بہت ہی قتل عام کا نظام برپا کیا، شورا کے نظام کو ختم کر دیا، اور وہ فتنوں کا سرغنہ تھا، کان ضعیم الفتنۃ الباغیہ، اور باغی فتنے کا سربراہ تھا۔ اب یہ جو انہوں نے فرمایا، یعنی ذکی بنی ارشید نے، اور کہ یہ معاویہ داعش کی طرح سے، واقعاً داعش جیسا تھا، بلکہ داعش اتنے برے نہیں ہیں جتنا خود معاویہ تھا۔ آپ کے سامنے کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر ہے 11 اور صفحہ نمبر ہے 667۔ یہاں پر ہائی لائٹ ہے یوم العورہ، اور شخص کا نام ہے کہ جس کا نام ہے بصر بن ابی ارطاط۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے مسلمان عورتوں کو، کہ جو مولا امیر المومنین کی طرفدار تھیں، شیعہ تھیں، چاہنے والی تھیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو، کہ جو تاریخ میں بیان ہوا 30,000 کے قریب لوگ قتل کیے۔ 30,000 کم سے کم داعش والوں نے قتل نہیں کیے۔ ہاں، اگر یہ دشمنان اہل بیت ان کو سپورٹ کرتے رہے، جیسے پاکستان کے بعض صحافی بھی داعش کو سپورٹ اپنے زمانے میں کر رہے تھے، تو ممکن ہے کہ یہ قتل ہٹلر کے قتل عام تک پہنچ جائے۔ لیکن 30,000 کا قتل عام کیا تھا صرف اس شخص نے کہ جس کا نام ہے بصر ابن ارطاط، اور اس نے مسلمان خواتین کو ان کی پنڈلیاں کھول کھول کے بازاروں میں کھڑا کیا تھا۔ بصر دے بارے میں امام شوکانی دا پڑھ دیا، یہ کتاب ہر ویلے فتوے دیندے ہن مکر پہ جاندے ہیں، اسی نہیں امام شوکانی نے جانتے، یہ تو تانوں کراؤنا، تانوں منوا کے چھڑنا بھی تہاڈا باپ کوئی نہیں، تانوں سارے علماء تو پھرنا پینا، ورنہ مننا پینا جو مولوی صاحب چیخ رہا ٹھیک من جاؤ، ورنہ کتاباں ساریاں چھوٹ جانیاں، تہاڈے کول رہنی کوئی نہیں۔ اے امام شوکانی نیل الاوتار 7ویں جلد، امام اسے دے بارے فرماؤ بصر جنہیں بچے قتل کیتے، مسلمان لڑکیاں دی بیع کیتی، یمن چ لوگاں نوں قتل کیتا، مکے مدینے فرماؤں دے، یہ امام فرماؤں دے وقد فعل فی الاسلام 145 صفحہ، وقد فعل فی الاسلام افعیل لا تصدر من فی قلب مثقال حبۃ من ایمان، آندے رائی دے دانے برابر بھی کسی چ ایمان ہوئے وہ کام نہیں کر سکتا جڑے اس بندے نے اسلام کی۔ یہ بصر نے جو کچھ کیتا، بچے قتل اور آبادیاں دا قتل کرنا اور بچیاں دیاں بیعاں مسلماناں دیاں، فرماؤں دے رائی ایمان بھی ہوئے نا وہ بھی یہ بندہ نہیں کر سکتا جڑے اس کر چھڑے۔ ایر حدیث امام قاضی القضات قطر کے نال فرماؤں دے ولا یرتاب ان المنصف ان الرجل اللہ صاحب اہل کہ کوئی منصف آدمی یہ شک نہیں کر سکتا بھی اس قابل ہی نہیں کہ دی کوئی حدیث لکھ دیں، انہیں جو چند چڑھایا ہے وہ تو بعد ہے گا اس قابل، اور نال پھر موضع فثبوت صحبت ہی لا یرف القدان ولا ما هو المذہب الراجع بل اجماع لا یختلف فی اہل العلم۔ اے نچوڑا میریاں ساریاں تقریراں کہ سارے اہل علم دا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ صحابی تے اعتراض کرنا اور تے نقطہ چینی کرنی بالکل دین ہے، کوئی انہوں تحفظ حاصل نہیں کہ انہوں کچھ نہ کہو، اگر انہیں برے کام کیتے تو انہوں تو ایک تو پڑھ سکتے صحابی رسول ہو کے کر 145 صفحہ، اے صرف اپنے جرم چھپاؤں لیے ایک بہانہ، کچھ نہ آکھو صحابی رسول، کیوں صحابی رسول کی دوہری ذمہ داری ہے کہ تو نبی کو رہا اور پھر کام کرنا، میرے تو انہوں زیادہ قصوروار ہے کہ اسی بعد جمعے ہیں انہوں پھر بھی حیا نہیں ہے، تاز فرمایا کہ دل چ رائی ایمان بھی ہوگے نا وہ بھی بندہ کام نہیں کر سکتا جڑے اس بصر نے کی۔ تاریخ طبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 344، اور یہاں پر آپ پوز کر کے تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں
کہ یہ جب حجاز میں گیا تو وہاں پر اس نے قتل عام کیا، اور پھر جب مدینے میں گیا تو وہاں پر لوگوں کو ڈرایا، اور باقاعدہ پھر اس نے ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے 3، 4، 5 کی، بصر، اور بعد میں لکھا ہے رضی اللہ کا یمن پر حملہ اور شیعان علی کا قتل، اور پھر ساتھ ہی ذکر ہے عبداللہ بن عبد المدان اور اس کے لڑکے کو قتل کر دیا۔ راہ میں بصر رضی اللہ کو عبید اللہ ابن عباس کے گھر والے ملے جن میں عبید اللہ کے 2 بچے بھی تھے، اس نے ان دونوں بچوں کو ذبح کر دیا، اور تفصیل سے پھر یہی والا موضوع بار بار ذکر ہوا ہے۔ تصور کریں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی کے 2 معصوم بچوں کو ماں کے سامنے ذبح کر دیا، اور یہ ہے صحابی، اور یہ ہے جلاد ساتھ میں کس کا؟ ایک صحابی کا، سو کالڈ، کہ جس کا نام ہے معاویہ ابن ابی سفیان۔ اب یہ چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ وہ ظلم ہے کہ جو 35 ہجری سے 40 ہجری کے درمیان ہوئے، لیکن 35 ہجری سے جو پہلے کے مظالم ہیں وہ بھی انشاءاللہ کھلیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ اہل بیت علیہم السلام کے لوگ فضائل سے بھی آشنا ہوں گے اور ان کے مصائب سے بھی آشنا ہوں گے۔ بصر بن ابی ارطاط یہ بھی صحابی ہے رسول اے بزرگاں نوں بچاؤن ایک پردہ بنایا کہ صحابی ہے، صحابی نوں کوئی نہ کہو، اے اللہ نے نبیاں نوں معافی نہیں دتی کہ انہوں نے غلط کام کیتے، تسی کہڑے جے صحابہ نوں روندے؟ یعنی دین بدل کے رکھتا کہ جرم چھپاؤن لیے کہہ دیو کہ ادھر رسول اللہ دے نال رہا، رسول اللہ دے نال رہنا کو لائسنس مل گیا۔ اس بصر نے جو کچھ کیتا ہے دے بارے تسی سنو، اینوں امیر معاویہ نے پھر روانہ کیتا شام تو علی دی زندگی کہ یمن تک جا، مکے مدینے جا، اور جیسا آبادی چڑی نو منن والے لبنان طے کر دا خنی کنی دنیا مری، اندازہ ہی کوئی نہیں کہ کنا مسلمانوں دا خون پیا۔ اور اس ظالم نے جت تو پھر تہذیب و تہذیب ہے پہلی جلد بصر بن ابی ارطاط وامروا ان یتقرا من کان فی طاعت علی فیوقب، معاویہ نے حکم دیتا ولیلا فوج یمن تک جا اور ایک آبادی چو ڈھونڈ کہ کون کون علی نو حاکم مندا، انہوں قتل کر دے۔ ففعل بمکہ والمدینہ یمن افعال قبیحہ، امام بن نظر فرماؤں دے مکے مدینہ اور یمن دے اندر انہیں جو حرکات کی تھی افعال قبیحہ، بہت برے کم، ان گنت دنیا ماری، قتل کیتا انہوں نے، اور مدینہ شریف سے ممبر سے چڑھ کے اعلان کیتا میں جب تک تہاڈے کو بیعت نہ لواں معاویہ میں ایک بندہ زندہ نہیں چھڈ۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ لوگ گئے، اے آندے صحابہ نے یزید دی بیعت کریا، سن لو وہ 20 سال بعد دی گل ہے، پہلا کیویں بیعت لئی جا رہی تلوار دے دور، یزید تے بہت بعد دی گل، صحابہ تے پہلا ہی بس کرتے جڑے 4 ہے گئے سی۔ بنو سلمہ پیش ہوئے، انہاں آکھیا بصر لیلا بیعت جداں جی تو لینا سی مننے کہ معاویہ حاکم، کہاں گا واللہ مالک من دی من امان ولا مبایع حتی تاتونی بجابر بن عبداللہ، کہاں گا میں نہیں بیعت پوت مننی کہ نہ تو اپنی جان چھڑنی جب تک جابر نوں حاضر نہ کر۔ اس صحابی رسول بیچارہ لگ گیا ظالماں تو چھپنی، انہوں لیاؤ فن طلق جابر الی ام سلمہ، حضرت جابر بیچارے پھر رسول اللہ دی بیوی ام سلمہ کو گئے، اے کوئی مزے دی گل نہیں، ویسے یہ دلچسپی نہیں پڑی، یہ رونا کہ امت جڑی یہ کس طرح ناقات اللہ نو قتل کیتا جا رہا ہے، اللہ دی اونٹنی مار رہا ہے اور انہوں کیویں زچ کر کہ رو رو کے آندا کہ آندا کیوں نہیں بندہ، میں تو تنگ آ چکا میری جان چھڑاوے نہ مسلمان۔ علی جیسے بندے نال ایک کرتوت کہ بصر گیا اور یمن تک قتل ہی قتل، قتل ہی قتل، اور حضرت جابر پھر حضرت ام سلمہ کو کہ تو مومنہ دی ماں ہے، قبیلہ مر چلیا میرا آندا جابر حاضر کرو، فقال لا ماذا ترانی خشیت ان اقتل وهذه بیعت ضلالہ، اے سن لو بیعت، آندا میں جاننا ہے کہ بیعت گمراہی دی ہے، معاویہ کوئی خلیفہ نہیں جناب دی بیعت کوئی بن دی ہے، مگر وہ آندا تینوں زندہ نہیں چھڑنا، مینوں ہن فتویٰ دے، میں فقال تران تبائی، تو حضرت ام سلمہ نے بے بسی ہے آکھیا جابر جا کے بیعت کر لے، اے مدینہ اجڑ جانا، قبیلے قتل ہو جانا، اے ظالم دلے تو کیڑی شادی توقع نہیں، بیعت کر۔ امرت قد امرت ابنی عمر و خطنی عبداللہ بن زمہ و زوج ابنتہا زینب ان یبایع، کہنے لگیاں میں اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ نوں اور اپنے داماد عبداللہ بن زمہ نوں کہتا کہ بیٹا جا کے بیعت کر لو، انہاں دعا نے کر لی ہے تو بھی جا کے کر۔ اس طریقے نہ بصر، اور یمن جسے گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ گورنر، حضرت عبد الرحمن بن حضرت عبید اللہ بن عباس یمن چھڑ کے نٹ گئے، 2 بچے قابو آ گئے وہ چھوٹے، کافرانہ بھی سلوک حضور نے نہیں آکھیا کرو، بے گناہ بچے قسم عبد الرحمن ماں دے سامنے، اس بصر نے آکھیا نہ دونوں ذبح کرو، دونوں نے ذبح کیتا، فقتل عبد الرحمن و قسم ابن عبد اللہ بن عباس، اور ماں پاگل ہو گئی بیچاری منا ہر جگہ دیوانی پھرے تے روندی پھرے، کوئی نہ بچیاں تے ترسنا، تسی یزید نوں روندے، 20 سال بعد آیا ظالم، پیو کی کردا، یعنی علی نوں ختم کر لی
کوئی حربہ نہیں چھڈیا. اے میں صاف تمہیں دسیا کہ دین اور دنیا لڑ رہا سی. ایک شخص دین بچاؤ لیے لڑ رہا سی. حالات پائے سمت کہ سانوں دولت چاہیے ہے. معاویہ اتنا پیسہ بنتا تو کی جانا, تو سکی روٹی کھانا, سانوں نے دین چاہیے. اے محمد رسول اللہ دے پھٹے کپڑے رہن دے ہون وقت عیاشی دا. بچے زبا قسم دم عبد الرحمن. اور پھر حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے سمیت تو یحییٰ یقول کانا بصر بن الطاد رجلا صاحب. اے سن لو کنی مجھے پیر صحابی نو کہ بصر بن الطاد بڑا آدمی تھا. اے دعائی خدا دی دماغاں تے کابوس اتار دیو کہ فلاں صحابی انہوں کوئی نہیں ایتھوں ہی دین دا پٹھا بیٹھا کہ وڈیاں دے گناہ جڑے انہوں نے وڈیاں نے گناہ نہ کہو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.